مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، شہنشاہ کے بطحا، تاجدار مدینہ، احمد مصطفیٰ، محمد مجتبیٰ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں 94 ویڈیوز 94 ویڈیوز الحمدللہ پیش کی جا چکی ہیں۔ ویڈیوز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر ہجرت کے چھٹے سال پیش آنے والے واقعات تک سنانے کی، سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ ہجرت کے چھٹے سال جو سب سے اہم اور شاندار واقعہ ہے وہ صلح حدیبیہ ہے۔ صلح حدیبیہ کا ہم نے تذکرہ سن لیا، اور ہجرت کے چھٹے سال وہ واقعہ بھی پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھر کے بڑے بڑے بادشاہوں کو، مختلف ملکوں کے حاکموں کو، حکمرانوں کو دعوتی خطوط روانہ فرمائے۔ دین کا پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بادشاہوں تک پہنچایا۔ ان میں سے کچھ بادشاہوں نے، کچھ حکمرانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا۔ کچھ لوگوں نے عزت کا، احترام کا، رسپیکٹ کا، ادب کا معاملہ فرمایا، اور کچھ حاکموں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصدوں کے ساتھ برا برتاؤ کیا۔ آپ علیہ السلام کے نامہ مبارک کو پھاڑ دیا۔ ہم نے اس سلسلے میں ساری تفصیلات گزشتہ ویڈیو میں سن لی۔ یہ جو ہجرت کا چھٹا سال ہے، اس سال ایک صحابی کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ ثمامہ ابن اسال ایک صحابی، بڑے قائد ہیں، بڑے بہادر ہیں، بڑے لیڈر ہیں، بنی حنیفہ کے سردار ہیں، اور ایسی ہمت ہے، ایسی جرت ہے، اور مسلمانوں سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایسی نفرت ہے کہ انہوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں مسلمانوں کو قتل کروں گا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ یمامہ سے تعلق رکھنے والے تھے، ثمامہ ابن ان کا نام۔ اپنے علاقے سے نکلے، یمامہ سے نکلے اس ارادے سے کہ میں مکۃ المکرمہ کو جاؤں گا، بتوں کی پوجا کروں گا، عمرہ کروں گا۔ وہ اس وقت تک کافر تھے، مشرک تھے، کعبے کی زیارت کی نیت سے، عمرہ کرنے کی نیت سے نکلے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا ایک وفد تھا، محمد ابن مسلمہ۔ انہوں نے، اس وفد نے ان کو قید کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے پیش کر دی۔ وہ گرفتار ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا آپ علیہ السلام نے کہ ایک ستون سے ایک آدمی کو باندھا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام قریب تشریف لائے اور لوگوں سے پوچھا، لوگوں جانتے ہو یہ تم نے کس کو قید کر لیا؟ قید کرنے والوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کتنے بڑے آدمی ہیں، کیسے بڑے بہادر ہیں، اور کیسی ان کی سرداری کا سکہ یمامہ میں چلتا ہے، اور کیا ان کی طاقت ہے، کیا پاور ہے۔ قید کرنے والوں کو معلوم نہیں تھا، گرفتار کرنے والوں کو اس کی اطلاع نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ثمامہ ہے، اور چونکہ وہ بڑے تھے، سردار تھے، ایک قبیلے کے ذمہ دار تھے، بڑے بہادر تھے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیکھو ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو، ان کو اچھا کھلایا جا رہا ہے، ان کو اچھا پلایا جا رہا ہے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ 3 دن تک وقت گزارا، مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھتے رہے، مسجد نبوی کا ماحول دیکھا، مسلمانوں کے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اخلاق دیکھے۔ 3 دن تک وہ قید میں رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے دن ان کے پاس تشریف لائے، پوچھا ثمامہ کیا حال ہے، کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ان تقتل تقتل زاد من،
اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو قتل کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے میرا قبیلہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ آپ سے بدلہ لے گا، انتقام لے گا، نظر اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی قید میں گئے، لیکن زبان بڑی سخت ہے، لہجہ بڑا سخت ہے، جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ تقتل تقتل زاد من، اگر قتل کرنا چاہتے ہو تو قتل کر لو، لیکن خون کا بدلہ خون سے دینا پڑے گا، اور اگر تم معاف کرنا چاہتے ہو تو معاف کر دو۔ فاعف عن شاکر، یاد رکھو کہ میں شکریہ ادا کروں گا، میں اچھا بدلہ دوں گا، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں کچھ مال تمہارے حوالے کر دوں، میں مال بھی تمہارے حوالے کر دوں گا، میں دولت کا انبار لگا دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن بھی یہی سوال کیا، تیسرے دن بھی یہی سوال کیا، تینوں دنوں وہی غصہ، وہی جلال، وہی سختی، اور بار بار یہی کہہ رہے ہیں تقتل تقتل زاد من، قتل کرنا چاہتے ہو تو قتل کر دو، لیکن یاد رکھو بدلہ لیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس سختی کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ مسجد نبوی کے ماحول کو دیکھتے رہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھتے رہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کیسی خاموشی کے ساتھ، کیسے صبر کے ساتھ میری اس بدتمیزی کو برداشت کر رہے ہیں، میری اس سختی کو برداشت کر رہے ہیں۔ چپ چاپ 3 دنوں تک انہوں نے سارے ماحول کا جائزہ لیا۔ 3 دنوں کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اطلقو، ان کو آزاد کر دو، چھوڑ دو۔ ثمامہ ابن اسال کو جیسے ہی آزاد کیا گیا، مدینۃ المنورہ سے بالکل باہر ایک باغ میں پہنچے، غسل کیا، صاف ستھرے اور پاک ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا ثمامہ، میں نے تو تم کو آزاد کر دیا تھا، دوبارہ کیوں واپس لوٹ کے آئے ہو؟ ثمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول، آپ نے میرے جسم کو آزاد کر دیا، لیکن میرا دل یہیں قید میں رہ گیا، میں مسلمان ہونا چاہتا۔ ادا سے دیکھ لو جاتا رہے گلا دل کا، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا گئے فیصلہ دل کا۔ ایک نگاہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک نظر انہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اخلاق کو، ماحول کو دیکھا اور مسلمان ہو گئے۔ اور انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول، آج سے پہلے دنیا میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ میری نظر میں آپ کا چہرہ تھا، لیکن ان 3 دنوں میں جیسا آپ نے میرے ساتھ سلوک کیا، جو کچھ میں نے یہاں دیکھا ہے، آج مجھے سب سے محبوب چہرہ آپ ہی کا نظر آتا ہے۔ اس بستی سے زیادہ بری بستی میری نظر میں پوری دنیا میں کوئی اور نہیں تھی، لیکن آج مجھے سب سے زیادہ محبوب بستی یہی نظر آتی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ حضرت ثمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے باضابطہ اعلان کر کے لبیک پڑھتے ہوئے عمرہ فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اسلام قبول کر لینے کے بعد اجازت چاہی، اللہ کے رسول میں عمرہ کرنے کی نیت سے نکلا تھا، مجھے اجازت دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ باضابطہ زور سے تلبیہ پڑھتے ہوئے پوری نیت کر کے پہلے مسلمان لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک باضابطہ اعلان کرتے ہوئے حرم شریف میں داخل ہوئے۔ وہ جو نوجوان تھے وہ جوش میں آ گئے، یہ کون ہیں؟ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان تو ابھی معاہدہ ہوا کہ ان میں سے تو کوئی ہمت نہیں کر سکتا، ہم نے ان کو تو واپس کر دیا تھا، ان کو تو ہم نے بھیج دیا تھا کہ اس سال نہیں کرنا آئندہ سال کرنا ہے، لیکن یہ کون اتنی بہادری کے ساتھ، اتنی ہمت کے ساتھ عمرے کے ارادے سے آ رہا ہے اور کلمات وہ پڑھ رہا ہے جو ہم نہیں پڑھتے، مسلمان پڑھتے ہیں۔ حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا گیا، لیکن جو سمجھدار تھے، جو بڑے تھے، انہوں نے روک دیا، جانتے نہیں یہ ثمامہ گئے، اگر ہم نے ان کے اوپر حملہ کر دیا تو ہمارا
ہمارا غلہ بند ہو جائے گا، ہمارا اناج بند ہو جائے گا۔ ان کے علاقے سے غلے کی ایک وافر مقدار، اناج کی ایک وافر مقدار، ایک بڑی مقدار ہمارے پاس پہنچتی ہے۔ اگر ہم نے ان کو پکڑ لیا، ان کے اوپر ہم نے حملہ کر لیا، ان کا قبیلہ تو ہمارا جینا دو بھر کر دے گا، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ۔ لوگوں نے کہا سمامہ تم بددین ہو گئے ہو، بے دین ہو گئے ہو، تم نے اپنے آباء و اجداد کا، باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ حضرت سمامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بددین نہیں ہوا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر کے آیا۔ اور انہوں نے اعلان کیا کہ جب تک تم لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول نہیں کرو گے، ہمارے علاقے سے، یمامہ سے غلے کا ایک دانہ، اناج کا ایک حبہ بھی تمہارے پاس نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے بند کروا دیا۔ قحط سالی چل رہی ہے، پریشان ہیں، غلہ نہیں آ رہا گے، اناج نہیں آ رہا گے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ کے بھیجا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ صلہ رحمی کی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دیتے ہیں اور آپ کے ماننے والے ہمارے لیے غلہ روک رہے ہیں، اناج روک رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سمامہ کو خط لکھا کہ غلہ اور اناج مت روکو، جیسے پہلے بھیجا کرتے تھے ابھی بھی بھیجا کرو۔ حضرت سمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا یہ واقعہ بڑا عجیب و غریب، بڑا شاندار واقعہ، بڑے سردار ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ ہجرت کے اسی چھٹے سال میں ابو رافع یہودی کا قتل کیا گیا۔ ابو رافع کا نام ہم نے پہلے سنا ہے کہ سلام ابن ابی الحقیق ہے یا عبداللہ ابن ابی الحقیق ہے، ان بڑے بڑے یہودیوں میں شامل گئے جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سازشیں۔ حوی ابن اخطب کے ساتھ سلام ابن ابی الحقیق نے یا اس ابو رافع یہودی نے مل کر باضابطہ مکہ کے مشرکوں کو بھڑکایا، بہکایا اور غزوہ خندق کے لیے آمادہ کیا۔ حوی ابن اخطب تو غزوہ خندق کے بعد غزوہ بنو قریظہ میں قتل کر دیا گیا، لیکن یہ بچ گیا تھا۔ کعب ابن اشرف ایک یہودی تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کیا تھا۔ وہ اوس سے تعلق رکھتے تھے۔ خزرج کے لوگوں میں اور اوس کے لوگوں میں ہمیشہ ایک کمپٹیشن رہتی تھی، ایک مقابلہ رہتا تھا کہ ہم یہ نیک کام کریں گے، ہم یہ نیک کام کریں گے۔ اس مرتبہ خزرج کے لوگوں نے ارادہ کیا کہ یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، یہ جو بڑا یہودی ہے، یہ جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والا ہے، عبداللہ ابن ابی الحقیق، اس کو قتل کر دیا جائے۔ آپ علیہ السلام سے اجازت لی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لے دی۔ حضرت عبداللہ ابن ابی عتیق رضی اللہ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر رات میں اس کے گھر پہ پہنچے اور راتوں رات اس کو قتل کر دیا، اس کو ہلاک کر دیا، اس کو جہنم رسید کر دیا۔ جب وہ واپس آ رہے تھے، پاؤں ان کا کسی جگہ سے، کسی سیڑھی سے لگ گیا، ٹھوکر انہوں نے کھائی، گر گئے، پاؤں میں چوٹ آ گئی، لیکن ویسے ہی لنگڑاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، خوشخبری سنائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور ان کا پاؤں اپنے ہاتھوں میں لے کر اس پاؤں پر جہاں ان کو چوٹ لگی تھی، جہاں موچ آئی تھی، جہاں وہ ہڈی ٹوٹی تھی، آپ علیہ السلام نے اس پاؤں پر ہاتھ پھیرا، ان کا پاؤں پہلے کی طرح بالکل صحیح ہو گیا، کوئی زخم نہیں، کوئی چوٹ نہیں۔ ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کا یہ واقعہ بھی ہجرت کے چھٹے سال پیش آیا۔ ہجرت کے اس چھٹے سال پیش آنے والے جو اہم واقعات تھے، جو شاندار واقعات تھے، ان واقعات کا تذکرہ کیا گیا۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ اور دعوتی خطوط دنیا بھر کے بادشاہوں کو بھیجنے کا واقعہ، سمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ، اور ابو رافع عبداللہ ابن ابی الحقیق کو قتل کرنے کا واقعہ، یہ سارے واقعات ہجرت کے چھٹے سال پیش آئے۔ ہجرت کے اس چھٹے سال میں یہی وہ اہم واقعات ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آگے ہجرت کے 7ویں سال سے تذکرہ شروع ہوگا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔